پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ افغانستان کے دورے پہ گئے اور وہاں پہ ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے جس میں پاکستان ریلوے کو ازبکستان ریلوے کے ساتھ جوڑا جائے گا براستہ افغانستان۔ اس وقت پاکستان کو اگر ازبکستان جانا ہے بائی روڈ یا بائی ریل، ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ ہم افغانستان سے گزر جائیں اور افغانستان کے ساتھ چونکہ ہمارے حالات اوپر نیچے ہی رہتے ہیں، تو دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ہم ایران کے رستے ہو کے جاتے ہیں یا پھر چائنا کے رستے کاشمیر کے ذریعے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر جب ہم ایران کے رستے جائیں تو پہلے ترکمانستان میں انٹر ہونا پڑتا ہے، اور اگر ہم کاشغر اور چین کے رستے جائیں تو وہاں پہ ہمیں کرغزستان اور تاجکستان سے ہو کے ازبکستان تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم براہ راست پہنچ پائیں، اور پھر ازبکستان کا جو ریلوے ہے اس نے افغانستان کے اندر تک ریل ٹریک بنا دیا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر ہم تورخم سے پہلے تو لنڈی کوتل، پشاور سے لنڈی کوتل تک کا ٹریک بحال کریں، اور پھر لنڈی کوتل سے جلال آباد تک کا اگر ہم جو کہ پیومنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی الائنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اگر ہم اس کو کر لیں تو پھر افغانستان کے جلال آباد سے لے کے اور اس نقطے تک جہاں پہ ازبکستان کی ریل جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، تو فوری طور پہ ہم تجارت شروع کرنے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ جلال آباد سے آگے ازبکستان کے اس ریل کے پوائنٹ تک کنٹینر جو ہے وہ جہاز اس پہ بھی، ٹرک پہ بھی تو لے جایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بڑا مشکل ٹرین ہے ایز فار ایز ٹرین از کنسرن، کیونکہ پہاڑی علاقہ بہت ہے، پھر ٹنلز بہت زیادہ آئیں گی، اور ٹنل جو ہے سلانگ ٹنل ایک بنتے بنتے ہی پورا افغانستان کا پچھلا 70 سال گزر گیا اور وہ بن پائی ہے، تو یہ اس میں تو بہت زیادہ سلانگ ٹنلز بنانا پڑے گی، تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چمن سے کندھار تک ریل لنک، کیونکہ ٹرین اچھا ہے، وہ بچ جائے، اور پھر کندھار سے آگے ہرات، اور ہرات سے سینٹرل ایشیا پورا بذریعہ ٹرک جو ہے وہ قابل رسائی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر ایگری ہوئے ہیں پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کہ ہم یہ والا لنک قائم کریں گے، جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھی بات۔